وقت کا سفر کرنے والی ٹرین، کا سفار والی ٹرین۔ رات کا وقت تھا اور پورے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کاشف اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھا آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا جب اچانک دور سے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی قریب آنے لگی۔ کاشف نے کھڑکی سے باہر جھانکا تو اس کی نظر ایک پرانی اور قدیم سی ٹرین پر پڑی جو گاؤں کے پرانے ریلوے اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی۔ یہ ریلوے اسٹیشن سالوں سے بند تھا اور کسی نے وہاں ٹرین نہیں دیکھی تھی۔ کاشف حیران تھا کہ یہ ٹرین یہاں کیسے آئی۔ وہ اپنے دوست حارث کو لینے کے لیے جلدی سے باہر نکلا اور دونوں اس پراسرار ٹرین کی طرف دوڑے۔ یہ تو بہت عجیب لگ رہی ہے، حارث نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی کچھ عجیب لگ رہا ہے، لیکن چلو دیکھتے ہیں، کاشف نے جواب دیا۔ وہ دونوں ٹرین کے قریب پہنچے اور اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ دروازہ آسانی سے کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی انہیں لگا جیسے وہ کسی اور زمانے میں پہنچ گئے ہوں۔ ٹرین کا ماحول بہت پرانا تھا، جیسے یہ 100 سال پہلے کی ہو۔ لیکن ایک عجیب بات یہ بھی تھی کہ ٹرین کے اندر کوئی نہیں تھا، صرف ایک آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس ٹرین میں سفر کرنے والے ماضی یا مستقبل میں جا سکتے ہیں، لیکن واپسی کا راستہ صرف انہیں ملے گا جو اپنے دل کی سچائی کو جانتے ہوں۔ کاشف اور حارث حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ کیا ہمیں اس ٹرین میں سوار ہونا چاہیے؟ حارث نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ ہمیں پتہ چلانا چاہیے کہ یہ ہمیں کہاں لے جاتی ہے، کاشف نے پرجوش ہو کر کہا۔ وہ دونوں ٹرین میں بیٹھ گئے اور کچھ ہی لمحوں میں ٹرین چل پڑی۔ جیسے جیسے ٹرین آگے بڑھتی گئی، کھڑکیوں سے باہر کا منظر بدلنے لگا۔ ایک وقت ایسا آیا جب وہ دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے گاؤں کے ماضی میں پہنچ گئے ہیں۔ گاؤں میں لوگوں کے کپڑے پرانے دور کے تھے اور ہر طرف گھوڑے گاڑیاں چل رہی تھیں۔ یہ تو ہمارا گاؤں ہے، لیکن 100 سال پہلے، کاشف نے حیرت سے کہا۔ وہ ٹرین سے اترے اور گاؤں کے لوگوں سے ملے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے آباؤ اجداد کس طرح زندگی گزار رہے تھے۔ کاشف اور حارث نے گاؤں کے قدیم مسائل اور رسم و رواج کے بارے میں بہت کچھ سیکھا۔ لیکن ٹرین زیادہ دیر نہیں رکی اور وہ دونوں دوبارہ سوار ہو گئے۔ اس بار ٹرین نے انہیں مستقبل میں پہنچا دیا۔ گاؤں اب بدل چکا تھا، اونچی اونچی عمارتیں، الفانے والی گاڑیاں اور جدید ٹیکنالوجی نے اسے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ کاشف اور حارث نے مستقبل کی حیرت انگیز دنیا کو دیکھا، لیکن وہ یہ بھی سمجھے کہ جدیدیت کے ساتھ ساتھ کچھ پرانی قدریں بھی کھو گئی تھیں۔ اب انہیں واپس اپنے وقت میں آنے کی فکر تھی، لیکن واپسی کا راستہ کیسے ملے گا؟ وہ یاد کرنے لگے کہ ٹرین کی آواز نے کہا تھا کہ صرف وہی واپس جا سکیں گے جو اپنے دل کی سچائی کو جانتے ہوں۔ کاشف نے غور کیا کہ سچائی کیا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ ہر دور کی اپنی خوبصورتی اور اپنے مسائل ہوتے ہیں، لیکن اہم بات یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ نیکی اور سچائی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ جب وہ یہ سوچ رہے تھے، ٹرین نے خود ہی ان کے گاؤں کے حال میں واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ ٹرین رک گئی اور کاشف اور حارث نے خود کو واپس اپنے گاؤں میں پایا۔ انہوں نے اس حیرت انگیز ٹرین کی کہانی کبھی کسی کو نہ بتانے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کا دل جانتا تھا کہ انہوں نے وقت کے ساتھ ایک خاص سفر کیا تھا۔ یوں وہ دونوں دوست اپنی زندگی میں وقت کے اس حیرت انگیز سفر کی یادیں اور سچائی کی قدر کے ساتھ واپس آ گئے۔